افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گرد بھارت کے نمائندے ہیں، سیاست کریں مگر الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے تشویشناک حالات کا درمیانی راستہ نکلنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونے سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچے گا۔ مظفر آباد میں عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈر اجلاس سے خطاب میں کہا، کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کا حق ہے۔ کلدم کمیٹی نے منفی پروپیگنڈا کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ طلباء کو احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر گفتار حسین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کلدم ایکشن کمیٹی کا مقصد عوامی ایشوز نہیں، ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ عام انتخابات 27 جولائی کو بروقت منعقد ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح کو گاڑی سے زبردستی اتار کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی۔ آزاد کشمیر پولیس نے رابلہ کوٹ واقعے پر پولیس پریس ریلیز جاری کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ کسی بھی شخص یا گروہ کو جھوٹی معلومات یا اشتعال انگیزی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کو مزید پھیلانے کا فیصلہ۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم بیٹھک۔ جنگ کو وسعت دینے کے آپشنز زیر بحث، امریکہ کا دباؤ بڑھانے کا منصوبہ، ایران کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے منصوبے پر غور۔ امریکہ کا حالیہ حملوں میں ایرانی ساحلی دفاع، ریڈار اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا امریکی تنصیبات پر جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ خبردار کیا کہ امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے مسلسل چوتھے دن ایران پر حملے، سینڈ کام کا درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں آبنۂ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، 260 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان ایرانی حکومت کا فاطمہ مہاجرانی نے کہا، شہداء میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پمپور کی فوجی بیرک پر حملے سے 7 ایرانی فوجی شہید ہوئے۔ امریکی جارحیت پر ایران کا جوابی وار، آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر۔ ایران کا اردن میں امریکی F-18 طیاروں کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ۔ آپریشن صاعقہ کے 8ویں مرحلے میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے، بارود سے لیس ڈرونز نے امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کا آبنۂ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اپنی شکست چھپانے کے لیے ایرانی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ معاہدہ کرو ورنہ اگلا نشانہ بجلی گھر اور پل ہوں گے، ٹرمپ کی کھلی دہشت گردی۔ ایران کی سول تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے مذاکرات کا راستہ اختیار نہ کیا تو آئندہ ہفتے امریکی حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ ٹرمپ کا اپنا ہرمز پر 20% ٹیکس لینے کا اعلان بھی سامنے آیا، جبکہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یو ٹرن لے لیا۔ بولے کہ اپنا ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہے، نہیں چاہتے کسی کو بھی اپنا ہرمز کا ٹول لینا چاہیے۔ خلیجی ریاستیں ٹول ٹیکس دینے کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ اگر جنگی مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو پھر مسلسل دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ امریکی صدر کے سخت بیانات پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ملک کی سرزمین کے ہر حصے کا دفاع پوری قوت سے کیا جائے گا۔ ایران کو تقسیم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنے نتائج پر نظر ڈالنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ ایران آنے اور جانے والے جہازوں کی نگرانی سخت، امریکی فوج کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں 20 سے زائد امریکی بحری جہاز تعینات۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں امریکی فوجی طیارے ہائی الرٹ اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔
ईरान जंग पर अमरीका और चीन आमने सामने। अमरीका पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में मशरक़ वस्ता को तबाही की तरफ धकेलने का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर सन ली ने कहा कि अमरीका सलामती कौंसिल की इजाज़त के बगैर फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान हमले शुरू करके कशीदगी में इजाफा किया। चीनी सफ़ीर ने यमन और बहरा अहमर की सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी अमरीकी पॉलिसियों को करार दिया। ईरान अमरीका कशीदगी ने आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खाम तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगीं। कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 से ज़ायद फ़ी बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $80 फ़ी बैरल की हद अबूर कर चुका। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार रही तो ब्रेंट खाम तेल $90 से $100 फ़ी बैरल तक जा सकता है। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। उनकी कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। इस्लामी रियासत के मुहाफ़िज़ों की खदमात और कुर्बानियाँ इंतहाई काबिले एहतराम है। हम अपने शहीदों को माथे का झूमर समझते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी से ताउन जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं। उनके बयान पर अफसोस हुआ। कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्दों से मसाजिद, कौमी तनसीबात और इमलाक तक महफूज नहीं। मुट्ठी भर लोग अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे मुल्क दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहून मिन्नत है। इन्हीं शहीदों की वजह से हमने हिंदुस्तान को 1 साल कबल इबरतनाक शिकस्त दी। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार रजा हयात ने कहा फजलुर रहमान ने रॉ और मोसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा की तस्हील के खिलाफ शहरियों ने कहा कि मौलाना को इस तरह की बयानात देना जेब नहीं देते। पाक फौज है तो हम हैं और ये मुल्क है। बढ़ती हुई आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज। बर वक्त इकदामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है जो आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी और मौसर इकदामात में मुआविन साबित होगी। बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान और DFC के दरमियान सरमायाकारी और शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी बैनुल अक़वामी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। 2 तरफ़ा शराकत दारी और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रिजवान सईद शेख ने DFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में तैयार किया जाने वाला ऑफिशियल फुटबॉल ट्रिवेंडा तोहफे के तौर पर पेश किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल का दौरा। शहरियों की शिकायत सुनी। कहते हैं अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल अवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राब्ते का जरिया बन चुका है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के इजाले का मौसर निज़ाम बनाया गया। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान 36 घंटे में गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुल्जिमान को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश अपने वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। 4 मुल्जिमान ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। दौरान डकैती डॉक्टर आकाश को लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुल्जिमान को ट्रेस किया।
افغانستان کے شہر ہرات میں طالبان حکومت کی سخت گیر پالیسیاں، بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کے اداروں کا تشویش کا اظہار۔ دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق صرف 2 روز میں 30 خواتین کو لباس سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار خواتین کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے احتجاجی مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت بھی استعمال کی۔ عاشورہ پر شیعہ برادری کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ مانسون بارشوں نے پنجاب میں چلتھل ایک کر دیا۔ وزیر آباد اور گردونواں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ قصور اور گجرات میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ شیخوپورہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم کا مزاج بدل دیا۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ حافظ آباد، سرگودا، سانگلہ ہل اور چنیوٹ میں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ خوشام میں بارش کے بعد نکاسی آب کا نظام ناقص، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ چنیوٹ میں مویشیوں کا کچا باڑا گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی NDMA کو مانسون میں صوبوں سے روابط مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم کو مانسون کے دوران ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ، پیشگی اطلاع کے نظام اور وزارت موسمیاتی تبدیلی سے تعاون پر بریفنگ دی گئی۔ اسپین فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو 2-0 سے شکست۔ اسپین کی طرف سے پہلا گول مکال اوریاس ابال نے پینلٹی پر کیا۔ دوسرا گول میچ کے 58ویں منٹ میں پیڈرو پورو نے کیا۔ اسپین کی فتح پر میڈرڈ میں جشن، شائقین سڑکوں پر نکل آئے، ٹیم کی کامیابی پر شاندار جشن منایا۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ میچ کا آغاز رات 12 بجے ہوگا۔ فٹ بال کے اسٹار کھلاڑی لیونل میسی کیریئر میں پہلی مرتبہ انگلینڈ ٹیم کے خلاف میدان میں اتریں گے۔